فضائی آلودگی نے روشنیوں کے شہر کی روشنی ماند کر دی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق شہر میں آلودگی کی شرح 246 پارٹیکولٹ میٹر ریکارڈ، کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے اچھی خبر، پیٹرول اور لائٹ ڈیزل 10 روپے لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 214 روپے 80 پیسے ہو گئی۔ حکومت کا ڈیزل کی قیمت میں بھی 7 روپے لیٹر کمی کا اعلان۔ مٹی کا تیل کی قیمت میں بھی 10 روپے لیٹر کمی ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ بچے کیسے پالے جاتے ہیں ظالموں تم کیا جانو، والدین کی 21 سال کی محنت اور ارمان چند سیکنڈ میں چکنا چور۔ ایک موبائل کی خاطر دن دہاڑے انجینئرنگ کے طالب علم کا قتل، ماں کی ممتا اجڑ گئی، باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی چھن گیا۔ شہر میں دندناتے ڈاکوؤں نے این ای ڈی یونیورسٹی میں زیر تعلیم بلال کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ ایس ایس پی ایسٹ عبدالرحیم شیرازی کا جائے وقوع کا دورہ، کہا ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے طالب علم کے قتل کا نوٹس لے لیا، پولیس چیف سے رپورٹ طلب، ملزمان کی جلد گرفتاری اور والدین کو تفتیش سے آگاہ کرنے کا حکم، اسٹریٹ کرائم کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، سندھ حکومت کی تیاریاں مکمل، انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر کیمرے لگائے جائیں گے۔ کراچی اور حیدرآباد کے کمشنر کو پولنگ اسٹیشنز پر انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو شیڈول۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل کی زیر صدارت اجلاس، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کراچی کی خوبصورتی بحال کرنے کا منصوبہ، بلدیہ شرقی جیل روڈ فلائی اوور، نیو ایم اے جناح روڈ سے متصل جگہ پر گرین بیلٹ تعمیر کرنے کا حکم۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ رحمت اللہ شیخ کی سرکاری خالی جگہوں پر فوری تعمیراتی کام شروع کرنے کی ہدایت۔ محکمہ انسداد تجاوزات بلدیہ عظمیٰ کراچی کا شاہراہ پاکستان، ایمپریس مارکیٹ اور ایم اے جناح روڈ پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ سینکڑوں ٹھیلے، پتھارے اور پبلک مقامات پر رکھی گئی تجاوزات قبضہ میں لے لی۔ سڑکیں کشادہ اور فٹ پاتھ کلیئر ہو گئے۔ تجاوزات ختم ہونے سے شہر کا تاریخی حسن بحال ہونے لگا۔ لیاری نرسنگ کالج کے طلباء کا سندھ سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا، طلباء سابق پرنسپل شبانہ بلوچ کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کالج میں غنڈہ عناصر نے طلباء کا کالج میں داخلہ بند کر دیا۔ کالج میں غنڈہ عناصر اور منشیات فروشوں کی اجارہ داری کا بھی الزام۔ کبھی اسکول آئے نہ پڑھایا، گھر بیٹھے تنخواہ بھی لیتے رہے۔ 250 سے زائد اساتذہ گوش ملازم نکلے۔ ڈیوٹی چور اساتذہ کا تعلق 3 اضلاع سے ہے۔ محکمہ اسکول تعلیم کا ڈیوٹی چور اساتذہ کو شوکاز نوٹس، وضاحت مانگ لی۔ وزیر تعلیم سردار شاہ کا ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ایچ آر اینڈ ٹریننگ کا اچانک دورہ، مختلف سیکشنز کا معائنہ کیا، اساتذہ کے ڈیش بورڈ کا جائزہ لیا۔ نئے بھرتی اساتذہ کی جوائننگ، تنخواہوں کے مسائل جلد حل کرنے کا حکم، ڈیٹا بیس کو بروقت مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ ڈاؤ یونیورسٹی کا 12واں کانوکیشن، 2082 طلباء و طالبات میں اسناد تقسیم۔ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے 111 طلباء کو طلائی تمغوں سے نوازا گیا۔ 27 ایم فل اور 4 پی ایچ ڈی طلباء و طالبات کو بھی ڈگری تفویض کی گئی۔ معروف سرجن پروفیسر محی الدین اور پروفیسر فیصل ڈار کو اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ والدین اور طلباء کا ڈگریاں ملنے پر خوشی کا اظہار۔ بڑھتی مہنگائی کی دور میں چاول بھی شامل، ایک ہفتے میں مختلف کیٹیگریز کے چاول 40 روپے فی کلو تک مہنگے۔ سیلا چاول 190 سے بڑھ کر 260 روپے کلو میں فروخت۔ باسمتی چاول کی قیمتوں میں بھی 40 روپے سے زائد کا اضافہ۔ ایک ماہ میں چاول 70 سے 80 روپے کلو مہنگے ہوئے۔ دالوں کے کنٹینرز کی کلیئرنس کا معاملہ، ہول سیل گروسری کے جنرل سیکرٹری نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فرحت صدیق کہتے ہیں دالوں کی قیمتیں 150 سے 170 روپے تک پہنچ گئیں۔ تاجروں کا دالوں کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ۔
غریب کے لیے ایک کے بعد ایک مصیبت، دودھ کی قیمت ایک بار پھر بڑھنے کے خدشات جنم لینے لگے۔ کمشنر کراچی نے دودھ کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ ڈیری فارمر سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز کو شرکت کی دعوت۔ ہول سیل مارکیٹ میں تاجر برادری کے مسائل بڑھنے لگے۔ مہنگائی سے پریشان تاجر، فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں سے بھی تنگ۔ پسماندہ علاقوں میں کھلا تیل فروخت نہ ہونے پر تاجر پریشان۔ صدر کورنگی ہول سیل مارکیٹ قربان علی کہتے ہیں کمشنر کراچی سے اجازت کے باوجود تنگ کیا جا رہا ہے، کاروبار مشکل حالات میں ہے، حکومت فوری کارروائی کرے۔ قازقستان کے ساتھ تجارت کے معاملے پر اہم پیش رفت۔ قازقستان کے سفیر کی FPCCI اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں ممبر کسٹم ٹرانزٹ ٹریڈ سمیت مختلف بینکوں کے صدور کی شرکت۔ چیئرمین پاک قازقستان بزنس کونسل محمود الحسن کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تجارت کے بہت سے مواقع ہیں۔ اعزازی کونسل جنرل شمس الرحمان کا فارما اور ٹیکسٹائل سیکٹرز میں تجارت کے فروغ کے عزم کا اظہار۔ سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس بحران بھی بڑھ گیا۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کو مزید 50 MMCFD شارٹ فال کا سامنا۔ ترجمان سوئی سدرن گیس کمپنی کہتے ہیں گمبٹ گیس فلڈ اچانک اخراج کے باعث کمی ہوئی، شہریوں کو گیس پریشرز میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ قومی ایئر لائن میں ایک بار پھر لازمی سروس ایکٹ نافذ کر دیا گیا۔ لازمی سروس ایکٹ 6 ماہ کے لیے نافذ ہوگا۔ لازمی سروس ایکٹ کے دوران PIA کے تمام ملازمین کام سے منع نہیں کر سکیں گے۔ لازمی سروس ایکٹ کپتانوں، فضائی میزبان سمیت تمام ملازمین پر نافذ ہوگا۔ کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی راضی پر قبضہ کے خلاف کیس، ڈپٹی کمشنر SSP ایسٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش۔ آپریشن کے لیے رینجرز کی نفری نہیں ملی، DC شرکی کا جواب۔ عدالت کی تجاوزات کے خلاف آپریشن کی رپورٹ 15 فروری تک پیش کرنے کی ہدایت۔ الیکشن قریب آتے ہی بلدیاتی نمائندے متحرک ہو گئے۔ علاقوں کے مسائل بھی حل کرنے کے لیے پرعزم۔ صدر ٹاؤن UC 13 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کے حلقے کا دورہ۔ وسیم جدون اور حبیب کلیم کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ علاقے میں کام کروائے، گرین بیلٹ سمیت کچرے، گندگی اور سیوریج کے مسائل کو حل کیا۔ MQM کی بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں عروج پر۔ متحدہ پاکستان کے وفد کی City 21 نیوز کے دفتر آمد۔ وفد میں ریحان ہاشمی، احسن غوری اور انچارج شعبہ اطلاعات کاشف شامل۔ ریحان ہاشمی کا کہنا تھا کہ وفد نشتر پارک جلسے کی دعوت کے لیے حاضر ہوا، تمام تر تحفظات کے باوجود بلدیاتی انتخابات میں جا رہے ہیں۔ ملک کی معیشت تباہ کرنے میں عمران خان کا اہم کردار۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کے عمران خان پر تنقیدی نشتر۔ کہا اقتدار کی ہوس کا پجاری قوم کے پیسوں پر عیاشی کرتا رہا، جادو ٹونے سے حکومت کرنے والے اداروں پر تنقید کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کبھی ملک کے اداروں کا ہدف تنقید نہیں بنایا۔ سعید غنی بولے عمران خان نے غلط بیانی سے قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں CBA الیکشن، متحدہ ورکرز فرنٹ 3029 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، پیپلز لبریشن فرنٹ 2678 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ الیکشن میں واٹر بورڈ کی 9 یونین نے حصہ لیا۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین نے ووٹ ڈالے۔ جیت کا فیصلہ الیکشن کے دوسرے دور کے بعد کیا جائے گا۔ اور سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں سندھ کلچر ڈے کی تقریب میں طلبہ اور اساتذہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اساتذہ کا کہنا تھا یونیورسٹی میں ایونٹ کے ذریعے کلچر کو نمایاں کیا۔ طلبہ بولے سندھ یوم ثقافت پر بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔